تو بس دعا فرما لیتے ہیں. البتہ میرے عزیزو، ایک دو باتیں یہ ہیں کہ یہ تو ہم خوب جانتے ہیں نا کہ ہمارا ماضی بہت شاندار تھا. ہمارا ماضی بہت شاندار تھا. ہماری شان و شوکت تھی، ہماری بڑی عزت تھی، ہمارا دنیا میں بڑا دبدبا تھا. ہمیں دنیا میں عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. دنیا ہمارے در پہ آ کے زندگی کی خیرات لیا کرتی تھی. تمدن اور تہذیب دنیا ہمارے چوکھٹ پہ آ کے سیکھا کرتی تھی. کئی صدیوں تک مسلمانوں نے اس شان سے دنیا میں زندگی گزاری. کئی صدیوں تک امت نے اور مسلمانوں نے اس شان سے زندگی گزاری. لیکن اگر تاریخ کے اوراق کو ہٹائیں اور آج کا دور دیکھیں تو ذلت، پستی، نہ قوت، نہ طاقت، نہ الفت اور محبت، نہ آپس کا اتفاق، نہ کردار، نہ سیرت، نہ اعمال، نہ اخلاق. اتنی پستی، اتنی ذلت. تو میرے عزیزو، بہت لوگوں نے سوچا یہ انحطاط، یہ ذلت، یہ پستی کیسے ختم ہو. بہت لوگوں نے کیا اور بہت لوگوں نے تجاویز دی اور بہت لوگوں نے دوائی کی. لیکن جوں دوا کرتے چلے گئے، بیماری بڑھتی چلی گئی. دوا کرتے چلے گئے، بیماری بڑھتی چلی گئی. کیوں بھائی؟ ہم نے قرآن سے رہنمائی نہیں لی. ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا کہ ہمارا اصل مرض کیا ہے. ہم نے قرآن سے رہنمائی نہیں لی کہ ہماری اصل بیماری ہے کیا. ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا کہ ہمارا علاج کیا ہے. ہم نے قرآن سے نہیں پوچھا. قرآن تو یہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. غم نہ کرو، ہمت نہ ہارو، سر بلند تم ہی رہو گے. شان و شوکت تمہاری ہی ہوگی، عزت تم ہی ملے گی، غلبہ تم ہی ملے گا، کامیاب تم ہی رہو گے. لیکن کس بنیاد پر؟ ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم ایمان والے ہو. اگر واقعی تم ایمان والے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ہم تمہیں دنیا میں خلافت دے دیں گے. اللہ کا وعدہ ہے ایمان والوں کو ہم دنیا میں خلافت دیں گے، دنیا میں انہیں بادشاہت دیں گے، دنیا میں ہم ان کے غلبہ دیں گے اور ان کا دین دنیا میں غالب کریں گے اور ان کے خوف کے اور بدامنی کے سارے بادل چھٹ جائیں گے اور ان کے معاشرے اور سوسائٹی اور ان کے ملکوں میں امن دیں گے، سلامتی دیں گے. لیکن یہ اللہ کا وعدہ کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. ایمان والوں سے. انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا. اللہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے میں ایمان والوں کی مدد کروں گا اس دنیا میں. وکان حقا علینا نصر المؤمنین. میرے ذمے ہیں اور میرے لیے اوپر لازم ہے کہ میں ایمان والوں کی مدد کروں، لیکن ایمان والا ہو. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ فِيهَا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. اگر کفر تمہارے سے ٹکرائے گا، رسوا ہو کے جائے گا، ذلیل ہو کے جائے گا، شکست ہو کے کھا کے جائے گا اگر تم ایمان والے ہو. تو میرے عزیزو، قرآن تو ہمیں بتا رہا کہ پہلا ماضی ہمارا شاندار تھا، دبدبا تھا، عزت تھی، شان و شوکت تھی اور گھر سے لے کر قوم تک اور ملک تک ایک وحدت اور ایک اتفاق اور محبت کے نقشے موجود تھے. ان کے پاس کون سا جوہر تھا کہ دنیا میں انہیں غلبہ ملا؟ تو قرآن بتاتا ہے ان کے پاس ایمان کی زندگی تھی اور اس ایمان کی زندگی سے ایک انچ بھی دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں تھے. آج میرے عزیزو، مسلمانوں کی تعداد تو بہت ہے، مردم شماری میں دنیا کی دوسری بڑی طاقت مسلمانوں کی ہے. لیکن کتنے ہیں جنہیں اپنے اللہ کی بات پہ اعتماد ہے، جنہیں قرآن کی بات پر اعتماد ہے، جنہیں اسلام کے احکامات پر اعتماد ہے، جسے اسلام کی زندگی پر اعتماد ہے کہ آج بھی میری فلاح اور کامیابی کا راستہ صرف اسلامی زندگی ہے. آج بھی کامیابی اور نجات کا واحد راستہ قرآن کے قوانین اور قرآن کا نظام ہے.
کتنے مسلمان ہیں جن کو کلمہ توحید کا مفہوم آتا ہو، کتنے مسلمان ہیں جنہیں اسلام کی بنیادی ارکان کا پتہ ہو، کتنے مسلمان ایسے ہیں جو اسلام کی بنیادی ارکان پر عمل پیرا ہوں، کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہیں قرآن کے وعدوں پر، وعید پر ایمان اور یقین ہو۔ میرے عزیزو، گنتی میں بہت ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے سیأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کے اوپر ایک ایسا دن آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا، صرف نام رہ جائے گا۔ یقین، ایمان، کردار، اخلاق، عبادات، معاشرت، معاملات مسلمانوں کے سے فرمایا مسلمانوں کو دیکھو گے، غیروں کو دیکھو گے، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ اپنوں کو دیکھو گے، غیروں کی زندگی دیکھو گے، کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کی اولاد دیکھو گے، کفر کی اولاد دیکھو گے، کوئی آپ امتیاز اور فرق نہیں کر پاؤ گے۔ مردم شماری کا مسلمان ہوگا لیکن ایمان، یقین کوئی نہیں ہوگا۔ تو میرے عزیزو، اللہ کرے ہم اس مرض کی تشخیص صحیح کر سکے نا کہ ہماری پستی اور ذلت کی وجہ اسلام سے دوری ہو گئی، ایمان سے دوری ہو گئی، قرآن سے دوری ہو گئی، اپنی نبی کی زندگی پر اعتماد نہ رہا، یہ ہماری پستی اور ذلت کی وجہ ہے۔ اگر اس پہ ہم آ جائیں کہ میں اپنی ذات کے لحاظ سے اچھا مسلمان کیسے بن سکتا ہوں، اور میں اپنی ذات کے لحاظ سے اسلام کی کیا خدمت کر سکتا ہوں، میں اسلام کے لیے اپنی صلاحیتیں، اپنے وسائل، اپنی زندگی، اپنی اولاد یا جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ دستے بازو کیسے بن سکتا ہوں۔ یہ اسلام بھی تو میرا ہے، گھر میرا، فیکٹری میری، کارخانہ میرا، کاروبار میرا، تو اسلام کس کا ہے؟ اسلام کس کا ہے؟ تو میرے عزیزو، اپنی ذات سے اچھا مسلمان بننا اور اسلام کے لیے اپنی زندگی، اپنی صلاحیتیں پیش کرنا، یہ اسلام کا حق ہے۔ اور جب تک ماضی میں مسلمان یہ دونوں کام کر رہے تھے، جس کی برکت سے آج میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسلام یوں ہی نہیں آیا میرے اور آپ کے پاس، اس کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں، بڑی ازمائشیں برداشت کی ہیں، زندگیاں لگی ہیں، وسائل لگے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر رہے تھے تو راستے میں دشمنوں نے راستہ روکا، بیوی چھین لی، معصوم بچہ تھا وہ بھی چھین لیا، زندگی بھر کی کمائی، مکہ سے جو کمائی تھی وہ بھی ہاتھ سے لے لی، سب کچھ لوٹ لیا۔ یوں لوٹتے لوٹاتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور اپنی بیتی کہانی سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سلمہ قد ربحت البیع، قد ربحت البیع، بیوی بھی چھین لی، بیٹا بھی چھین لیا، زندگی بھر کی کمائی پونجی بھی لے لی۔ حضور فرمان لگے ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کی ہے، بڑے نفع کی تجارت کی ہے، بڑے نفع کی تجارت کی ہے، سب کچھ دے کے آئے ہو، ایمان بچا کے لے کے آئے ہو، اور ایمان کے خاطر یہ سب کچھ کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر ہے۔ میرے عزیزو، اسلام یہاں تک پہنچتے پہنچتے بہت لوگوں کی زندگیاں لگی ہیں، بہت سو لوگوں کی جوانیاں لگی ہیں، بہت لوگوں کی زندگیوں کے حسن لگے ہیں، اور بہت لوگوں کی زندگی کی کمائیاں اور وسائل لگے ہیں، یوں ہی نہیں آیا۔ اور میرے عزیزو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ نسلوں تک اور ہماری زندگیوں تک پہنچے تو خود بھی مجھے اسلام کو اپنا سمجھنا ہوگا کہ یہ اسلام بھی ہمارا ہے اور ہم اس اسلام کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو پہلا حق ہے کہ ہم اپنی گھر میں، اپنی زندگی میں، اپنے بچوں میں، اپنے دائرہ کار میں ایک اسلامی زندگی کا نمونہ پیش کریں، ایک اسلامی زندگی کا نمونہ پہ اپنے گھر میں، اپنے بچوں میں، اپنے دائرہ کار میں ایک اسلامی زندگی کا نمونہ پیش کریں۔ یہ فرض ہے، یہ ذمہ داری ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، وسائل دی ہیں، اللہ رب العزت نے مجھے اثر و سوخ دیا ہے، میں ان سب چیزوں کو اسلام کی خدمت میں، اشاعت میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں، یہ بھی اسلام کا حق، یہ بھی اسلام کا حق ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ مبارک گھڑیاں ہیں، اگر ہم دل ہی دل کے اندر اللہ کے سامنے عزم کر لیں اور اللہ سے عہد کر لیں، اے اللہ اب ہماری زندگی اسلام پہ گزری، اب ہمارا جینا اسلام پہ، اب ہمارا مرنا اسلام پہ۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی
للہ رب العالمین، نماز بڑھیا عبادت، قربانی بڑھیا عبادت، لیکن اللہ کہتے ہیں مسلمانوں مجھے تم سے یہ چاہیے کہ تمہارا جینا مرنا میری خاطر ہو، تمہارا تو جینا بھی اسلام کے لیے ہو، مرنا بھی اسلام کے لیے ہو، تمہاری زندگی اسلام پہ ہو، تمہارا خاتمہ اسلام کے لیے ہو۔ تو میرے عزیزو دل میں اللہ سے یہ گھڑیاں مانگیں، کیا پتا کتنے لمحے زندگی کے رہ گئے، کتنے سال رہ گئے، کتنے دن مہینے رہ گئے، کتنے دن رہ گئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ میں موجود تھے، خواب آئی، مدینہ سے مکہ نہیں جایا کرتے تھے عمرہ کرنے کے لیے، اس خیال سے کہ مدینہ کی مٹی مل جائے، موت مدینہ میں آئے، قبر مدینہ میں بنے، بڑے آدمی تھے، مکہ اس لیے نفلی طواف نفلی عمرہ کرنے بھی نہیں جایا کرتے۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میرے زندگی کے دن کتنے باقی ہیں بتا دیجئے نا تاکہ میں عمرہ کر کے جلدی واپس آ جاؤں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں انگلی سے اشارہ کر دیا 5۔ اٹھے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، اپنے خادم کو بھیجا امام سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے، بڑے آدمی تھے امام سیرین، خواب کی تعبیر کے بڑے ماہر آدمی تھے۔ امام مالک فرمانے لگے میری خواب لے کے جانا لیکن میرا نام نہ بتانا، خواب لے کے جانا لیکن نام نہ بتانا۔ وہ اپنی بڑائی اور نیکی ایسے چھپاتے تھے جیسے ہم اپنے گناہ چھپاتے ہیں، کہ نام نہ بتانا، اس لیے کہ خواب بہت بڑھیا ہے۔ جب خادم گیا کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ سے۔ کہا مدینہ سے آئے ہو، کس کی خواب ہے؟ کہا بتانے سے منع کیا۔ کہا اگر مدینہ سے آئے ہو اور مدینہ میں امام مالک سے بڑا عالم کوئی نہیں، لگتا خواب اسی کی ہے، خواب معمولی نہیں ہے، خواب اسی کی ہے۔ خادم واپس آیا، کہا نام تو نہیں بتایا لیکن نام پتہ لگ گیا، اجازت ہو تو بتا دوں؟ کہا بتا دو۔ نام بتا دیا۔ اس کے بعد فرمانے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا، ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت۔ ان 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں، ان 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کو نہیں ہے۔ ان میں ایک کیا ہے؟ تیری موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، اپنوں میں آئے گی، بیگانوں میں آئے گی، گھر پہ آئے گی، سڑک پہ آئے گی، پیاسی آئے گی، بھوک کے ساتھ آئے گی، کہاں آئے گی کچھ نہیں پتا۔ تو میرے عزیزو جب ایسی ناقابل اعتماد چیز ہے، صحت کا پتہ کوئی نہیں کب چلی جائے، موت کا پتہ کوئی نہیں کب آ جائے، تو پھر کوئی عزم کر کے رمضان گزرے نا، عزم کر کے رمضان گزرے نا، کوئی اللہ کے ساتھ عہد کر کے رمضان کا خاتمہ ہونا بھائی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے انف رجل، وہ تو آدمی خوار ہو جائے۔ کہنے رسول اللہ کون؟ فرمایا رمضان گزرنے کو ہے، رمضان گزرنے کو ہے اور اب تک اس کی اللہ سے صلح نہیں ہوئی، رمضان گزرنے کو ہے اب تک اس کی معافی نہیں ہوئی، رمضان گزرنے کو ہے اب تک اس کی زندگی میں اللہ کے ساتھ صلح نہیں ہوئی، ذلیل و خوار ہو جائے۔ تو میرے عزیزو آخری گھڑیاں ہیں نا، آخری گھڑیاں ہیں، اللہ کے سامنے سچی معافی بھی ہو جائے، عہد بھی کریں، جینا مرنا اللہ کے لیے ہوگا، جینا مرنا اسلام کی زندگی پہ ہوگا، اسلام بھی تو ہمارا ہے بھائی، اسلام ہی تو نجات کا ذریعہ ہے، اس کی خاطر جینا سیکھو، اس کی خاطر کچھ لگانا سیکھو، اس کے لیے زندگی کا اس کو مقصد بناؤ، تو انشاءاللہ میرے عزیزو اسلام آپ کو عزت دلائے گا، اسلام آپ کو عزت دلائے گا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعزنا اللہ بالاسلام، ہم تو گرے پڑے لوگ تھے، ہمیں تو اونٹ نہیں چلانے آتے تھے، ہم تو بکریوں کے پیچھے دوڑتے تھے، دنیا کی کوئی مہذب حکومت ہم پہ حکومت نہیں کرنا چاہتی تھی، اعزنا اللہ بالاسلام، اسلام کا دامن کیا پکڑا، آج اللہ نے امیر المؤمنین بنا دیا، آج دنیا کا فاتح بنا دیا، آج دنیا کے اندر اللہ نے شان و شوکت دے دی، اعزنا اللہ بالاسلام، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو عزت دی، اسلام نے انہیں عزت دی، ان کے دلوں میں اسلام کی وقت تھی، اللہ نے ان کا دنیا میں عزت کا ڈنکا بجا دیا۔ تو میرے عزیزو اسلام کو اپنا سمجھو، اس کا نقص اور اس کی کمی میں آپ کو درد ہو، اس میں کوتاہی آپ کے گھر میں ہو جائے، آپ کو تکلیف ہو، مال کا نقصان ہو جائے، جان کا نقصان ہو جائے، صحت کا نقصان ہو جائے، آپ بے چین ہو جاتے ہیں، میرے گھر میں اسلام کا نقصان ہو، میری آنکھوں کے سامنے اسلام کا نقصان ہو۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ،
اینقص الدین وانا حی، دین میں نقصان ہو اور صدیق زندہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. دین میں کمی آئے صدیق زندہ ہو ایسا نہیں ہو سکتا. صدیق کے جیتے جیے اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے اختیار میں دین کی کمی برداشت نہیں ہے. اپنا سمجھتے تھے، اسلام اپنا سمجھتے تھے. تو میرے عزیزو، ہم بھی اسلام کو اپنا سمجھیں، اسے عزت دیں. قسم خدا کی یہ آپ کو عزت دے گا، یہ دنیا آخرت میں آپ کو عزت دلائے گا. ماضی کے مسلمانوں نے اسے عزت دی، دنیا میں انہوں نے عزت پائی ہے. اور مسلمانوں نے آج اسے گھر سے نکالا، دکان سے نکالا، خوشیوں سے نکالا، اپنی تقریبات سے نکالا، کاروبار سے نکالا، عدالتوں سے نکالا، ایوانوں سے نکالا. رسوا ہو گئے. تو میرے عزیزو، یہ گناہ ہوا ہے، یہ گناہ ہوا ہے، یہ بڑی کوتاہی ہوئی ہے. اپنے اللہ سے ہم معافی مانگیں، اپنے اللہ کے سامنے عہد کریں. تو میرے عزیزو، ابھی دعا کرتے ہیں اور دل ہی دل میں آپ کو دعا کا وقت بھی ملے گا. دل میں بھی دعائیں کریں، عزم کریں اللہ کے سامنے، آخرت مانگیں، ہدایت مانگیں، ایمان بڑھیا مانگیں. اور اللہ سے کہے اے اللہ ہمیں اسلام کا بنا دے، ہمیں اسلام والا بنا دے، ہمیں اچھا مسلمان بنا دے، اور کمی کوتاہیاں معاف فرما دے. اور میرے عزیزو، کوئی گناہ کے بارے میں یہ دل میں سوچے نہیں کہ یہ گناہ سے توبہ نہیں، اس سے توبہ. ہر گناہ سے توبہ، ہر گناہ سے توبہ کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے. اور پورے اعتماد کے ساتھ دعا کریں، اللہ دے گا اور ضرور دے گا. جس ذات نے آج مانگنے کے لیے بٹھایا ہے اور مانگنے کی جو ذات توفیق دے رہی ہے، انشاءاللہ وہ قبول بھی فرمائے گا، قبول بھی فرمائے گا. آج وہ فرمایا کرتے تھے مجھے اس کی فکر نہیں ہوتی کہ دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، مجھے تو اس کا اہتمام ہوتا ہے کہ میں دعا اچھے طریقے سے کر سکوں، میں دعا اچھے طریقے سے کر سکوں. اس لیے کہ میرے نبی نے مجھے بتا دیا جس کی دعا اچھی ہو گئی اس کی دعا قبول بھی ہو گئی، اس کی دعا قبول بھی ہو گئی. تو میرے عزیزو، دعا کا ادب ہے، دعا کا ادب ہے معافی ہو، معافی ہو، یہ دعا کا ادب ہے. جب آدمی معافی مانگتا ہے، معافی مانگتے ہی بندہ اللہ کے دوستوں میں آ جاتا ہے، بندہ اللہ کے دوستوں میں آ جاتا ہے. اس لیے کہ ہر گناہ اللہ کی دشمن کی میراث ہے. جب اس سے توبہ کر لیتا ہے، معافی مانگ لیتا ہے، تو فوراً دوستوں میں آ جاتا ہے. اور دوستوں میں آ کر پھر اپنی ساری حاجات مانگے، آخرت کی مانگے، دنیا کی مانگے، اللہ ضرور عطا فرماتے ہیں. یہ ادب ہے.